اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، وہ واقعہ قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفی کا، میں تجھے قبض کرنے والا ہوں۔ قبض کرنے والا ہوں یعنی میں تمہیں اٹھانے والا ہوں۔ اب وقفن کا معنی عربی میں وقفن کہتے ہیں اخذ الشیء وافیاً، کہ کسی چیز کو مکمل طور پہ وصول کر لینا، لے لینا، کسی چیز کو قبض کر لینا۔ اس کا مطلب یہ شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا تجھ کو اپنی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا تھا۔ متوفی کا و رافیع کا الیہ، اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ ترجمے کو آگے پیچھے کر کے اس کا ہم نے ترجمہ اپنی سمجھ کے لحاظ سے سیدھا کرنا ہے۔ اے عیسیٰ میں اس وقت تجھ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور پھر اپنے وقت پر موت دینے والا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور پھر دنیا پر وہ تشریف لائیں گے، اور اب ظاہر ہے کہ اب ان کی عمر جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، یعنی وہ 33 سال کے دنیا سے تشریف لے کے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، تو جب وہ آئیں گے تو ان کی 33 سال ہی سے آگے عمر شروع ہوگی۔ اب ان کی عمر آسمانوں پہ رکی ہوئی ہے، تو پھر وہ 40 سال عمر ان کی ٹوٹل ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یمت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ اس سے پہلے ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ ابو داود شریف کی روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول کے بعد 40 سال تک زمین پر حکومت کریں گے۔ آپ نکاح بھی کریں گے، بچے بھی پیدا ہوں گے، پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام پھر کیا ہوگا کہ ان کی وفات ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے پاس ہی دفن ہوں گے۔ اب حجرہ مبارک میں اگر ہم دیکھ تو نہیں سکتے ہم، لیکن پہلے جب یہ نہیں ہوتی تھی ساری رکاوٹیں، تو دیکھنے والوں نے دیکھا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ ابھی باقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے برابر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شروع ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے پھر یعنی اس طرح ترچھی قبریں جا رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، پھر ان کے ساتھ آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی بھی ان کے سینے سے پھر قبر شروع ہو رہی ہے، اور ایک قبر کی جگہ جو ہے وہ باقی ہے، اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اپنا بقیہ 7 سال گزاریں گے، اس کے بعد پھر وفات پائیں گے، تو اس جگہ پہ ان کی قبر ہوگی۔ چنانچہ حجرہ مبارک میں چوتھی قبر کی جگہ اب بھی موجود ہے۔ اس مسئلے کو ہم دوسرے طریقے سے بھی تجزیہ کرتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے اگر ہم فرض کر لیں کہ متوفی کا معنی موت ہے، اگر ہم فرض کر لیں کہ اس لفظ کا مطلب اٹھانا یعنی وصول کرنا، زندہ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی، تو پھر فرماتے ہیں علماء کرام کہ پھر یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ کی واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہودی تدبیر کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی، نعوذ باللہ قتل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سے بہتر تدبیر کر رہا ہوں۔ تو اگر ہم اس مطلب اس کا ہم وفات ہی لیں، تو پھر تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت فرمائی ہے کہ میں ان سے بہتر تدبیر کر رہا ہوں، تو یہ تو پھر جھوٹی پڑ جائے گی آیت۔ ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی ان کو وفات ہی دے کے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، تو پھر تو بات ایک ہو گئی، پھر تو یہودیوں کا مشن پورا ہو گیا کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے،
مارنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو وفات دے کے اٹھا لیا۔ تو یہ بات جو ہے یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور یہی جو ہے ان کے حیات مسیح پر قطعی دلیل ہے۔ اب یہ جو مرزائی لوگ ہیں، ان کا جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، تو اس نے بہت سارے دعوے کیے ہیں، نبوت کا بھی دعویٰ کیا، یعنی اس بندے کا دماغ خراب تھا۔ کبھی تو وہ کہتا ہے کہ میں مریم ہوں، کبھی عورت بن جاتا ہے، کبھی کہتا ہے میں مریم ہوں، کبھی کہتا ہے میں محمد ہوں نعوذ باللہ، کبھی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ تو یعنی اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے یہ مسیح ہے، اور وہ اس آیت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی تھی اور وہ دنیا میں دوبارہ تشریف تو لائیں گے۔ یہ والا ٹکڑا صحیح ہے آیت کا، لیکن وہ خود نہیں ہوں گے بلکہ ان کی جگہ پہ مرزا قادیانی آیا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دنیا میں 3 مذہب ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اب بھی ماننے والے موجود ہیں۔ ان میں سے پہلا ایک تو ہیں یہودی، ایک ہے عیسائی، اور ایک ہے مسلمان۔ اب یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ سولی لٹکایا گیا، اور اس لیے یہودیوں کو جو عقیدہ ہے وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا گروہ جو ان کو مانتا ہے وہ عیسائی لوگ ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا اور وہ 7 گھنٹے تک مردہ حالت میں رہے تھے، اس کے بعد وہ زندہ ہو کر آسمانوں پر، یعنی زندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر، تو یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ تیسرا عقیدہ اہل حق کا ہے اور وہ ہمارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، وَمَا قَتَلُوهُ ان کو قتل نہیں کیا گیا، وَمَا صَلَبُوهُ ان کو سولی پہ نہیں لٹکایا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف زندہ آسمانوں پہ اپنی طرف اٹھا لیا۔ آگے فرماتے ہیں وَمُطَہِّرُکَ، اے عیسیٰ میں تجھ کو پاک کرنے والا ہوں۔ کس بات سے پاک کرنے والا ہوں؟ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے ناپاک ہاتھوں سے میں تجھے پاک کرنے والا ہوں کہ جو تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں پہ نہ اٹھاتے تو وہ تو اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ان کافروں کے ناپاک ہاتھوں تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے گرفتار کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، اور دن مقرر کر دیا تھا کہ فلاں دن عیسیٰ کو ہم سولی پہ چڑھائیں گے۔ تو جب وہ مقررہ دن آیا تو کیا ہوا کہ ان کے جو حواری تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم آپ کی اللہ کی خاطر مدد کریں گے، اب وہ بیچارے ظاہر انسان ہونے کے ناطے ہر بندہ کمزور ہوتا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو کمرے میں بند کر دیا ہے، ان کا دن بھی پھانسی کا مقرر ہو گیا ہے، تو وہ پھر کیا ہوا کہ کچھ ادھر ادھر ہو گئے نا بیچارے، تو پریشان ہو گئے، بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو دشمنوں نے ایک شخص کو مکان کے اندر بھیجا کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو اب تم پکڑ کے تو جہاں سولی کا ہم نے انتظام کیا ہوا ہے وہاں پر ان کو لے آؤ۔ اب جب وہ شخص مکان کے اندر گیا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑ کے باہر لانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کمرے کے روشن دان میں سے فرشتے کے ذریعے سے زندہ اٹھا لیا، اور ان کو زندہ اٹھا لیا، اور جو آدمی پکڑنے کے لیے آیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، یعنی اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسی کر دی۔ اور کیا ہوا کہ جب اس پر شبیہ ڈال دی تو وہ شخص کافی دیر کمرے میں ادھر ادھر، یعنی وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی ہم نے تو اسی کمرے میں بند کیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے ہیں؟ تو وہ پریشان ہو کے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس کو تو نہیں پتہ تھا نا کہ میری شکل ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی ہے۔ جب وہ باہر نکلا تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، لوگوں نے کہا کہ یہی عیسیٰ ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، اس نے کہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن ولیکن شبیہ لہم، یعنی اس پر تو شبیہ ڈال دی گئی تھی، تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی تم ہی مسیح ہو، اور انہوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا۔
عیسیٰ علیہ السلام کی ذاتی حفاظت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بشارت بھی سنائی وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں تیرے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے کفار کے اوپر غلبے والا بنا دوں گا، یعنی تیرے ماننے والے جو ہیں وہ ہمیشہ کافروں پر غالب رہیں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ تیرا اتباع کرنے والے قرب قیامت تک غالب رہیں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں، کفر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کافر جو ہیں، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے۔ ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑھا تھا کہ یہودی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نازیبہ باتیں کہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے چہرہ مبارک پر تھوکتے بھی تھے، ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جو بندہ اپنے نبی کے منہ پہ تھوکے، اپنے نبی کے یعنی نازیبہ الفاظ بولے، تو وہ اس پہ ایمان تو نہیں لانے والا نا۔ ایمان جو لانے والا ہوگا وہ تو کبھی پسند ہی نہیں کرے گا کہ اپنے نبی کو تکلیف دے۔ تو عیسائی لوگ جو تھے وہ آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ یعنی وہ بھی تھوڑی بہت کرتے تھے گاڑ باڑ، لیکن یہ ہے کہ ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے تھے۔ اور تیسرا گروہ جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ مسلمانوں کا ہے، تو ہمارے تو یہ عقیدے میں شامل ہے کہ ہم نے تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اپنے نبی پر ایمان لانا ہے، بلکہ ہم نے تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے۔ اگر ہم ایک بھی نبی کا انکار کریں گے تو ہمارا ایمان ناقص ہو جائے گا۔ تو اب فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء پر ایمان لانا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو اب یہ جو یہودی لوگوں نے قریبی زمانے میں یہ انہوں نے حکومت قائم کر لی، جس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں۔ اب یہ اسرائیل جو بن گیا ہے فلسطین پر ناجائز قبضہ کر کے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ناجائز قبضہ کس طرح ہو گیا ہے، فلسطینیوں نے تو خود زمینیں بیچی ہیں، تو انہوں نے یعنی اپنے خریدی ہے جگہ اور انہوں نے اپنی وہ ساری آبادیاں کالونیاں بنائی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ چونکہ مسلمانوں کا بھی کہیں نہ کہیں کمزوری ظاہر ہو جاتی ہے، تو انہوں نے چھینا چھپٹی کی ہے، ناجائز طریقے سے قبضہ کیا ہے، یا انہوں نے خریدی ہے، یا جس طریقے سے بھی انہوں نے کیا ہے، تو جو انہوں نے اپنا علیحدہ اسرائیل کی شکل میں وطن انہوں نے بنایا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی اب یہودیوں کا ایک زمین پر ملک قائم ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میں ان کو ہمیشہ مغلوب رکھوں گا، وہ کبھی غالب نہیں آئیں گے۔ اب جو ان کو غلبہ مل گیا ہے تو یہ غلبہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اب وہ کیوں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہودیوں کی جو موجودہ حکومت ہے یہ امریکہ، روس، فرانس اور برطانیہ، ان کی مشترکہ چھاؤنی ہے، یعنی یہ چار ملک مل کے، ان چار ملک نے امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس، ان چاروں نے مل کے یہودیوں کو طاقت دی ہے، اور انہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے، جس کی بنا پر کیا ہوا ہے کہ وہ اپنا اسرائیل بنانے پہ، اپنا ایک وطن بنانے پہ وہ یعنی ان کو قوت ملی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک وقت عنقریب ایسا آئے گا کہ جب یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور روس جو ہے یہ بگڑا ہوا عیسائی اور یہودی ہے، دہریہ اور ملحد ہے۔ دہریہ اور ملحد کہتے ہیں کہ جو اللہ کو کسی شکل میں نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، ساری کائنات خود بخود بن گئی ہے، اور ان طاقتوں کی پشت پناہی اگر ان کو حاصل نہ ہو تو ایک دن کے لیے بھی وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو ان کو امن اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ یا تو خدا پر ایمان لے آئیں اور یا دوسری قوموں کے ماتحت ہو کر رہیں۔ اس زمانے میں یہ لوگ غیر اقوام کی ماتحتی میں ہیں، الا بحبل من الناس کے مطابق غیروں کی سرپرستی میں گزارا کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی اوپر بتایا ہے آپ کو کہ امریکہ، روس، فرانس اور برطانیہ، ان کی مشترکہ کوششوں سے اسرائیل وجود میں آیا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر قیامت کے بعد تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، پس میں ان کو عذاب دوں گا بہت سخت
دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ تو ظلم کرنے والوں کو پسند بھی نہیں فرماتے، تو خود کیوں ظلم کریں گے اللہ تعالیٰ؟ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ باتیں جو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ آیات الہی میں سے ہیں۔ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ، اور جو کچھ ہم پڑھ کر سناتے ہیں یہ محکم بیان ہے، یعنی مسیح علیہ السلام کے متعلق جو بھی وضاحت پیش کی جا رہی ہے، حکیم سے مراد مضبوط اور مستحکم ہے، اور اس سے مراد حکمت والا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان جس کے حواس ظاہرہ اور باطنہ صحیح کام کر رہے ہوں۔ اب دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی جو قوت شامہ ہوتی ہے، سونگھنے کی حس، وہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو ان کو خوشبو بدبو کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو لمس محسوس، یعنی وہ چھوتے ہیں نا کسی چیز کو، پکڑتے ہیں تو ان کو اس کا درجہ حرارت نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کوئی گرم چیز پکڑی ہوئی ہے کہ ٹھنڈی چیز پکڑی ہوئی ہے۔ تو اب یہ 5 حصے ہیں ہماری۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، وہ منہ میں کچھ بھی ڈال لیں ان کو نہیں، وہ اس کا کھٹا میٹھا کڑوا ان کو ذائقہ نہیں پتہ چلتا۔ تو فرمایا کہ سلیم الفطرت انسان جس کے حواس ظاہرہ اور باطنہ صحیح طریقے سے اگر کام کر رہے ہیں تو یقیناً اس کا یہی عقیدہ ہوگا کہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہیں بلکہ انسان ہیں۔ یعنی ایک سلیم الفطرت شخص جو ہے اس کو اللہ نے عقل کامل دی ہے، ہر طرح سے اس کی تمام حصے کام کر رہی ہیں، تو وہ تو کہے گا بھئی یہ تو میرے جیسا انسان ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ حواس ظاہرہ آنکھ، کان، ناک اور لمس، اور حواس باطنہ وہم، خیال، فکر، یعنی یہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ ہر چیز ہماری صحیح کام کر رہی ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک غلط فیصلہ کریں؟ جب اتنی چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا دماغ کہے گا کہ بھئی نہیں، یہ تو ہم ہی جیسا انسان ہے، اللہ کا رسول تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص نظام کے تحت پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لہٰذا اللہ کو صانع کہتے ہیں، اور جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں ان کو مصنوع کہتے ہیں، یعنی بنی ہوئی چیزیں۔ اب ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بنی ہوئی چیز جو ہے وہ صانع بن جائے، ایک بنی ہوئی چیز صانع بن جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جو بنانے والا ہے وہ بنانے والا ہی رہتا ہے، اور جو اس کے ہاتھ سے چیزیں بنتی ہیں وہ مصنوع ہوتی ہیں، یعنی اس کی تخلیق ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر مصنوع چیز، چاہے وہ مشینری ہو، برتن ہو، کپڑا ہو، وہ اپنے صانع کی دلیل، علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ اگر کسی مصنوعی کو صانع بنا دیا جائے تو اعتقاد باطل ہو جاتا ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ آیت سے سمجھائی ہے کہ ذرا غور کرو کہ مسیح علیہ السلام مصنوع ہے، صانع نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پھر وہ بیٹا یا تیسرا خدا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اب فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ان کو رفع یعنی آسمانوں پر اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل کو مقرر کیا تھا۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ روشن دان، کمرے کے روشن دان میں سے فرشتہ آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے گیا۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ جیسے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک پروٹوکول، اگر ہم کہیں نا کہ کسی کو پروٹوکول ملنا یعنی بڑے اعزاز کے ساتھ جانا ہے، تو اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ اسپیشلی گاڑی آئے گی اور بڑے اعزاز کے ساتھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر جب ان کو بلانے کے لیے فرشتے کو بھیجا تو بادل مقرر کیا۔ اب وہ فرشتے نے آ کے ان کو اطلاع دی بھئی آپ آئیں، اور عیسیٰ علیہ السلام روشن دان کے ذریعے فرشتے نے ان کو اٹھایا اور باہر بادل میں ان کو سوار کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب بادل لے کر
اوپر اٹھا تو ان کی والدہ کہیں قریب ہی کھڑی تھی، حضرت مریم نے دیکھ لیا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم کدھر جا رہے ہو مجھے اکیلا چھوڑ کے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان القیامۃ نجمعنا، کہ اب ہمارا دنیا کا ساتھ یہیں تک تھا امی جان، اب ہم قیامت کے دن ہی ملیں گے، اب ہم قیامت کے دن ملیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا کے لے جانے والا، یہ لیلۃ القدر کی رات تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی، اور اس وقت آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم آپ کے اٹھائے جانے کے بعد 6 سال تک دنیا میں زندہ رہی ہیں، 6 سال تک زندہ رہیں، پھر اس کے بعد وفات پا گئی۔ مسیح علیہ السلام قیامت کے قریبی زمانے میں زمین پر نزول فرمائیں گے۔ یحکم بشریعت نبینا، نبی پاک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق حکم جاری کریں گے۔ میں نے آپ کو ایک درس میں بتایا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے آخری نبی بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو میں فیصلہ کر چکا ہوں، تو انہوں نے فرمایا مجھے آخری نبی کی پھر امت میں سے بنا دیں۔ دیکھیں آخری نبی کی امت ہونا بھی بہت بڑا اعزاز ہے، جو ہم جیسوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اب ایک نبی خواہش کر رہا ہے کہ مجھے آپ آخری امتی بنا دیں، تو اب وہ جب دنیا پہ تشریف لائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق حکم جاری کریں گے، کیونکہ ان کی اپنی شریعت کا دور ختم ہو چکا ہے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا تو ان کی شریعت ختم ہو گئی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ وہ شریعت کے دور میں نزول فرمائیں گے، تو اب کیا ہوگا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی وہ جو ہے سارے احکامات نافذ کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور جزیے کو موقوف کریں گے۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ اب کسی بھی مسلم ملک میں جب کوئی غیر مسلم رہتے ہیں، یہودی، عیسائی، کافر، تو وہ وہاں رہنے کا اپنا ٹیکس دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں رہنے دو، ہمارے مذہب کے مطابق ہمیں عبادت کرنے دو، اور ہم یہاں رہنے کا تمہیں ٹیکس دیں گے۔ تو فرمایا کہ جزیے کو موقوف کر دیں گے، اور مسلم شریف میں ہے کہ آپ 7 سال تک زمین پر ٹھہریں گے، کیونکہ ٹوٹل عمر تو ان کی 40 سال ہے، تو 33 سال عمر گزار چکے ہیں، باقی 7 سال وہ دنیا پر تشریف لائیں گے، اور 7 سال وہ رہیں گے، شادی کریں گے، ان کو اولاد بھی ہوگی۔ اب فرمایا کہ خنزیر کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے، اور عیسائیوں کو ذلیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ جب رومی بادشاہ، روم کا بادشاہ تھا، تو اس نے عیسائیت قبول کی، تو اس نے اس زمانے میں خنزیر کو حلال قرار دے دیا تھا۔ اب اسی لیے تو یہ جو ہے عیسائی لوگ کھاتے ہیں نا، اس کی ہر چیز استعمال کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، جبکہ ہمارے مذہب میں خنزیر اور خنزیر کی ہر چیز حرام ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمام شریعتوں میں خنزیر حرام تھا، لیکن اس شخص نے، بادشاہ نے آ کے کیا کیا کہ جب عیسائیت قبول کی تو اس نے خنزیر کو حلال کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اب یہ لوگ تو حلال ہی کہتے ہیں نا اس کو، تو پھر کیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو خنزیر کو حرام قرار دیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کفار سے جزیہ وصول کرنے کی مدت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک ہے، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس کو ختم فرما دیں گے۔ اور جزیے کو موقوف کرنے کا کیا ہے مطلب کیا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ آخری نبی کے امتی بن کے تشریف لائیں گے نا، تو اب ان کا تو مذہب نہیں ہوگا، ان کی شریعت نہیں ہوگی، تو وہ کیا ہوگا کہ عیسائیوں سے وہ کہیں گے کہ بھئی تم یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، اور اگر نہیں تم اسلام قبول کرتے ہو تو پھر تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جب کوئی زمین پر غیر مسلم ہی نہیں رہے گا تو ٹیکس کس سے لیں گے؟ یعنی جزیہ ختم ہو جائے گا، ٹیکس ختم ہو جائے گا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، تو ان کو تحقیق کر دیا جائے گا، اور یا پھر کیا ہوگا کہ مسلمان ہو جائیں گے۔
صحیحین میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بدترین دشمن یہودیوں کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ جس پتھر یا درخت کے پیچھے چھپنا چاہیں گے وہ پتھر یا درخت خود ہی بول کر کہے گا کہ اے مسلمان دیکھ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ صرف ایک درخت ایسا ہے، اس کا نام ہے غرقد۔ صرف ایک درخت ایسا ہے غرقد کہ جو اس کے پیچھے یہودی چھپیں گے تو وہ نہیں بتائے گا، یعنی وہ درخت بھی یہودی ہے، آپ سمجھے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، اس درخت کی سرشت یہودیوں والی ہے۔ اب اسی لیے ہم نے یہ گزشتہ کچھ سال پہلے ہم نے سنا تھا کہ یہ فلسطین میں ادھر جگہ جگہ یہ لوگ جو ہے نا یہودی غرقد درخت کی بڑی تشہیر کر رہے ہیں کہ بھئی یہ درخت جو ہے اس کو لگاؤ نا، یعنی یہ ان کو اب دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں کہ ایسے کیا کہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، یعنی میں کیا کہوں اپنے سب مسلمانوں کو کہ ہم لوگ اپنے دین سے اتنے نابالغ ہیں، ہمیں کوئی واقفیت نہیں، نہ ہمیں شوق ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، اس کے بارے میں معلومات لیں۔ یہودیوں کو اس بارے میں پکا پتہ ہے کہ صرف غرقد درخت جو ہے وہ ہمیں پناہ دے گا، ورنہ ہم کسی درخت، دیوار، پتھر کے پیچھے اگر ہم چھپیں گے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے، یعنی ہم مسلمانوں کے تلوار سے یعنی ہم بچ جائیں، ہمیں قتل نہ کیا جائے، چھپیں گے ڈر کی وجہ سے، تو ہر چیز بتائے گی، مسلمانوں کو پکار پکار کے کہے گی کہ ادھر آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ لیکن صرف غرقد درخت ایسا ہے کہ جو نہیں اطلاع دے گا، وہ نہیں بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ تو اب فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے زمانے میں مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ کوئی شخص صدقہ اور خیرات قبول نہیں کرے گا، یعنی اتنا خوشحالی کا دور ہوگا کہ ہر بندہ ہی امیر ہوگا۔ کوئی اگر صدقہ دینا چاہے گا نا اپنے کسی عذر کی وجہ سے، اب آپ بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانیاں ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں صدقہ دو، تو صدقہ لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، اتنی خوشحالی ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ دمشق سے مشرقی جانب سفید مینارے پر اتریں گے۔ تو پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، یعنی جب آسمانوں سے نزول فرمائیں گے تو غسل جیسے کیا ہوا ہوگا انہوں نے، اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان میں سے ایک مسیح علیہ السلام کا نزول ہے، یعنی ایک نشانی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اس کے علاوہ دجال کا خروج، دجال ظاہر ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج، سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا۔ یہ بات بڑی دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، لیکن جس دن سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور ہمارے سروں تک جس طرح آتا ہے عنقریب 12 کے ٹائم پہ، تو پھر کیا ہوگا، واپس مغرب کی طرف چلا جائے گا۔ اب تو سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس دن کیا ہوگا کہ مغرب کی طرف سے ہی سورج نکلے گا اور مغرب ہی کی طرف غروب ہو جائے گا، تو اس دن کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ عرصہ تو بہت رہے گا دنیا میں، لیکن پھر کیا ہوگا کہ پھر لوگ تو اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، لوگوں کا زمین میں دسایا جانا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ میری امت کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا نہ دینا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شرم محسوس ہوتی تھی کہ میری امت یعنی دنیا میں اس کو اگر اللہ کی طرف سے سزا ملی تو باقی قومیں باتیں کریں گی۔ تو اب کیا ہوگا آخری دور میں، لوگوں کا زمین میں دسایا جانا، آگ کا نکلنا، اور دابت الارض، یعنی ایک ایسا جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اب وہ کس قسم کا ہوگا، کیا پتہ کیا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اب یہ ساری ایجادات نہیں ہوئی تھی نا، جیسے اب آج کل جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ظہور کا اس کا بتایا ہے کہ جب دجال نکلے گا تو وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا اور اس کے گدھے کے 2 کانوں کے درمیان 40 کوس کا فاصلہ ہوگا۔ تو اب ہم بھی جب پہلے ہمیں اتنا علم نہیں تھا نا، تو جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے وہ گدھا کیسا ہوگا، یعنی اب گدھے کے آپ دیکھیں کہ گدھے کے کانوں کے درمیان اگر ہم
ہاتھ سے ناپے نا تو بمشکل ایک بالش بھی فاصلہ نہیں ہوتا ہے نا. تو ہم کہتے تھے وہ کیسا گدھا ہوگا کہ جس کے کانوں کے درمیان میں 40 کوس کا فاصلہ ہوگا، یعنی ایک قسم کا 40 میل کا فاصلہ ہوگا، وہ کیسا گدھا ہوگا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کا شکر اور کرم ہے کہ ہم نے پڑھا اور پھر مختلف کتابیں پڑھتے 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 پھر ہمیں پتہ چلا کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس وقت تک سائنس اتنی ترقی کر چکی ہوگی کہ وہ جس جہاز پر آئے گا نا تو اس جہاز کے جو پر ہیں نا وہ اتنے، یعنی ان دونوں پروں کے درمیانی فاصلہ جو ہے وہ 40 کوس کا ہوگا، یعنی وہ جہاز اس قسم کا ہوگا. تو اب یہ دابۃ الارض یہ کیا چیز ہوگی؟ یعنی یہاں پہ تو یہی ہے کہ ایک جانور نکلے گا زمین سے جو لوگوں سے باتیں کرے گا، وہ کیا چیز ہوگی تو یہ اب کوئی پتہ نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نے وفات نہیں پائی، فَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت سے پہلے وہ تمہاری طرف دوبارہ لوٹ کر آئیں گے. اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ پوچھا گیا کہ بھئی قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ تو کیونکہ ہر نبی سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، اور ہر نبی نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ کو ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اما وجبتها فلا يعلمها الا اللہ، کہ بھئی مجھے تو نہیں پتہ کہ مجھے نہیں پتہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اتنی بات مجھے پتہ ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میرا زمین پر نزول نہیں ہوگا. کہ قیامت کے نزول سے پہلے پہلے کی جو 10 باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین پر بھیجیں گے اور میں دجال کو قتل کروں گا. تو ظاہر ہے کہ یعنی میں جب تک دوبارہ زمین پر نہیں آؤں گا تب تک قیامت تو آ نہیں سکتی. جب ہم نے شروع میں اس طرح کی باتیں ہم پڑھا کرتے تھے نا قیامت کے بارے میں، یعنی ہم لوگ وہ جب ہمارا ذہن چھوٹا ہوتا ہے نا، چاہے کوئی بھی ہے، آپ ہیں میں ہوں، ہمارا ذہن جب چھوٹا ہے نا تو ہم چھوٹی سطح پہ سوچتے ہیں. جب ہمیں دین کا علم آ جاتا ہے تو پھر ہم بڑی سطح پہ سوچتے ہیں. تو جب نیا ہم لوگ دین سیکھنا شروع ہوئے تھے نا تو ہمیں قیامت سے ڈر لگتا تھا کہ بھئی قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی ہمیں قیامت سے ڈر لگتا تھا. جب کہ میں سوچتی ہوں کہ ہمارا تو ہر لمحہ ہی قیامت ہے، ہمیں کیا پتہ ابھی موت آ جائے اور ہم توبہ کیے بغیر مار جائیں تو ہمارے لیے تو وہی قیامت ہے. تو اس طرح جب ہم شروع میں نا دین سیکھتے تھے اور ابھی یعنی اتنی سمجھ نہیں ہوتی تھی تو ہم نے چونکہ یہ پڑھا تھا کتابوں میں، بہشتی زیور میں بھی پڑھا ہے قیامت کی نشانیاں، کہ بھئی محرم کا مہینہ ہوگا، 10 محرم ہوگی، جمعے کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی نا. تو کبھی اس طرح باتیں ہو رہی ہوتی نا تو اب ڈر لگ رہا ہے تو مہینہ کون سا ہے، نہیں ابھی تو محرم نہیں ہے. تو اگر محرم میں کبھی یاد آ گیا تو 10 محرم تو ابھی نہیں آیا، اچھا 10 محرم کو جمعہ تو نہیں آ رہا، اچھا نہیں بھائی جمعہ نہیں آ، نہیں ابھی قیامت نہیں آئے گی. یعنی یہ تھی ہماری سوچ، چھوٹی سوچ نا، کہ دین کے معاملے میں بھی ہمیں چونکہ سمجھ نہیں تھی تو ہم قیامت کے انتظار میں کہ بھئی قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی تو وہ ہمارا ایک ڈر ہوتا تھا کہ قیامت آئے گی اب ڈرنا چاہیے، قریب آ گیا ہے وقت. حالانکہ وہ اللہ کو پتہ ہے قیامت کا، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جب تک وہ نشانیاں پوری نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی. لیکن ہمارے لیے تو ہر لمحہ ہی قیامت بن سکتا ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ بھئی ابھی ہم نے گناہوں سے توبہ نہیں کی، ہم ابھی اگر موت ہماری آ جاتی تو یہی قیامت ہے ہمارے لیے. اس سے بڑھ کے اور کیا قیامت ہوگی کہ بغیر توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ملے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی آیا کرتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے لما تصبوا صاحبنا، کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں گالی دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں کہاں گالی دیتا ہوں ان کو، وہ تو میرے بھائی ہیں، یعنی تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں. تو فرمایا تقول لہ عبداللہ، کہ تو آپ تو ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں. یعنی کہتے تھے کہ یہ گالی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، یہ گالی کا لفظ ہے کہ آپ ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں. نانوتوی رحمہ اللہ کے چیلنج کا جواب آج تک یہودی نہیں دے سکے. ارے فرزند خدا کہتے ہو عیسیٰ کو، تو دادا کون ہے ان کا بتائے جس کا جی چاہے.
تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، یہ پچھلے شاید درس میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال جیسی ہے، کہ آدم کو میں نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یعنی کوئی وجود ہی پہلے نہیں تھا، پہلا انسان تھا جس کو میں نے پیدا کیا، اور میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا بغیر والدین کے، یعنی ظاہر کہ پہلے انسان تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بارے میں تم کیوں اتنے متعجب ہوتے ہو کہ وہ ان کی والدہ تو ہیں نا، بغیر باپ کے ہیں لیکن والدہ موجود ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام کے تو والدین ہی نہیں تھے، ان کو تو میں نے بغیر کسی بھی طرح کے وسیلے کے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب فرمایا کہ ثم قال له کن فیکون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں نے آدم کا پتلا بنایا تو میں نے اس کو کہا کن ہو جا، یعنی انسان بن جا، انسان کامل ہو جا، تو وہ فیکون، تو وہ کامل انسان ہو گیا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کنواری مریم سے پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اب یہ ہے کہ عیسائیوں کے اس طرح کے غلط عقیدے ہیں۔ الحق من ربک، حق ہے وہ جو تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، فلا تکم من الممترین، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اب یہ آیت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، مگر ہم سب کو، پوری امت کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مومن کو اس بات میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مریم جیسی کنواری عورت کے بطن سے پیدا فرمایا، وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے باوجود اگر یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو چیلنج کر دیجیے۔ چیلنج کو مباہلہ کہتے ہیں اور اس کو مناظرہ بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مناظرے کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ